السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم البقرہ آیت نمبر 119، 120 اور 121 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرن بشیرا خوشخبری دینے والا، و نذیرن منذرا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم ساتھیوں کے بارے میں، جیم ہا میم جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں، ولن اور ہرگز نہیں تردا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہود، ولا اور نہ النصارا حتیٰ یہاں تک کہ تتبعوا آپ پیروی کریں ملتہم میم لام ان کے طریقے کی، ان کی ملت کی۔ قل کہہ دیجئے ان بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، ہوا وہی الہدا ہدایت ہے، ولئن اتبعت اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، اہواءہم ہوایا ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، الذی جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ما لک نہیں آپ کے لیے، من اللہ سے، من ولی کوئی حمایتی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق جیسا حق ہے، تلاوتہ اس کی تلاوت کا، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بہ اس پر، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بہ اس کا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لیکن فائدہ کن کو دیتی ہیں؟ یوقنون یقین رکھنے والوں کو۔ اب دیکھیں سب لوگ ہی تقریباً قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید اثر کن پہ کرتا ہے؟ قرآن کا اثر بعض لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے اور بعض پہ کم ہوتا ہے، سب پہ ایک جیسا اثر نہیں ہوتا۔ تو جتنا جس کا یقین ہوگا اتنا ہی اس کو زیادہ فائدہ ملے گا، جتنا جس کا ایمان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی اس کو فائدہ دیا جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 124 میں آتا ہے ترجمہ کہ جن لوگوں کا ایمان ہوتا ہے تو جب ان پر قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ یقین کی، پختہ یقین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ۔ کس کو بھیجا ہے حق کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ یعنی ہدایت کے ساتھ، بشیرا و نذیرا دو صفات دے کر، اچھی خبر دینے والا کن کے لیے؟ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے، اور ڈرانے والا، نذیرن ڈرانے والا کن کے لیے؟ جو برے کام کرتے ہیں ان کو۔ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین
ही अबदा वयुन्दिरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। तो बशारत किसके लिए है? ईमान और अमले सालेह करने वालों के लिए। और डर किन के लिए है? जिन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला के बारे में कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। वला तुसअलू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा जाएगा, अन अस्हाबुल जहीम, जहन्नम वालों के बारे में, जो जहन्नम में चले गए, जो अहले जहन्नम हैं, उनके बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। आपका क्या काम है? पहुंचा देना, खबरदार कर देना। आपने पहुंचा दिया, खबरदार कर दिया, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। खुशखबरी किन के लिए है? अच्छे काम करने वालों के लिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए ना। अच्छा काम कौन सा होता है? जिसको करके दिल में इत्मीनान और खुशी आए। ईमान की अलामत क्या है? कि जब अच्छा काम करें तो खुशी मिले, और जब बुरा काम करें तो क्या हो? दिल इसको बुरा जाने, हमारे दिल को बुरा लगे, हमारे अंदर तकलीफ़ हो, अपनी गलती नज़र आए। ये ईमान की अलामत है। हमारे अंदर गुनाह खटके कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलती है। अपने अपने ईमान का जायज़ा लें कि क्या हमारा ईमान किस लेवल का है। क्या हमारा ईमान है इस बात पे, या मर चुका है, या अगर है तो उसका क्या लेवल है। और जब अच्छाई की तौफीक मिले तो क्या करें? अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र अदा करें। सही बुखारी में हदीस है, सही बुखारी में हदीस है कि ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे आमाल, सही बुखारी में हदीस है कि ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल ही हैं जिन्हें मैं गिन गिन कर रख रहा हूँ तुम्हारे लिए, फिर मैं तुम्हें पूरा पूरा वापस करूँगा। तो जो कोई खैर पाए तो उसे चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो इसके अलावा पाए तो उसे अपने आप को मलामत करे। वलन तरदा अनकल यहूद, आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, वलन तरदा अनकल यहूद वला नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। यहूद नसारा आपसे कभी राज़ी नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनकी दावत थी यहूद नसारा की, उसको खोल कर बयान कर दिया गया, यहाँ पर खोल कर रख दिया गया है। अल्लाह सुब्हान तआला वाज़े फरमा रहे हैं, वलन तरदा, वो हरगिज़ ना तुमसे राज़ी होंगे। कौन? यहूद नसारा। आगे वाज़े बताया गया है, अनकल यहूद व नसारा, यहूद नसारा आपसे बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के खैर ख्वाह थे। आप सल्लल्लाहु के दिल में उनके लिए नरम गोशा, अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं कि नरम गोशा ना रखो, कोई उम्मीद ना रखो उनसे। ये आपसे खुश नहीं होंगे, ये कभी मुतमिन नहीं होंगे, ये कभी राज़ी नहीं होंगे। हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि अगर आप उनके तरीके की पैरवी करें तो तब ये खुश हो जाएंगे। मतलब कि अपना दीन छोड़ दें और यहूद नसारा के तरीके की पैरवी करें, अल्लाह को छोड़ दें और यहूद नसारा को खुश करने की कोशिश में लग जाएं। आज हम भी यही कर रहे हैं। अल्लाह को छोड़ दिया है, कुरान को छोड़ दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो तरीके हैं उनको छोड़ दिया है, सुन्नत छोड़ दिया है। क्या कर रहे हैं? यहूद नसारा के पीछे भागे हुए हैं, ड्रामे देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। कितने लोग कुरान पढ़ते हैं रोज़? कौन कौन तिलावत करता है रोज़? हमारे पास टाइम ही नहीं है।
لیکن موبائل یوز کرتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، اس میں کتنے اسلامی چینل ہم کھولتے ہیں، ٹک ٹاک کھولتے ہیں، اس میں کتنے اسلامی چینل ہم سرچ کر کے دیکھتے ہیں۔ اپنا اپنا جائزہ لیا کریں ساتھ ساتھ کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ اگر آپ ان کے دین کی پیروی کریں، ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، تو پھر وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچیں کہ ہم کہاں پہ یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں اور کہاں پہ ان کو خوش کر رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ کی دراصل ہدایت ہے۔ ہدایت یہودی بننے سے، عیسائی بننے سے، یا کوئی خاص فرقہ، کوئی خاص گروہ میں شامل ہونے سے ہدایت نہیں آئے گی۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے۔ خالص ہدایت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے، جو قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے اس کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہود و نصارہ کے بتائے ہوئے طریقوں یا جس طرح سے وہ آج ہم کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں ان کو فالو نہیں ہم نے کرنا، ہم نے قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر یہود و نصارہ کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا۔ یہاں پہ دیکھیں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو رہا ہے اور ہر سننے والے اور ہر پڑھنے والے کو بھی ہو رہا ہے کہ جس کے پاس علم آ گیا اور پھر وہ ان کے طریقے کو فالو کر رہا ہے، ان کی ملت پر چل رہا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی حمایتی نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح بتا رہے ہیں کہ اللہ اپنی مدد اور ولایت سے ان کو بری ذمہ قرار دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی تمہاری طرف۔ تو دیکھیں آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، آج مسلمانوں کو کیوں نہیں مدد آ رہی اللہ کی، کیوں نہیں پہنچ رہی اللہ کی مدد مسلمانوں تک؟ کتنے سیلاب آ رہے ہیں، کتنے زلزلے آ رہے ہیں، کتنی تباہیاں ہو رہی ہیں، کتنے طوفان آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی طرف سے آ رہی ہے مسلمانوں کو مدد؟ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 313 صحابہ ہوتے تھے، جنگ بدر ہوتی تھی، وہ 3 گنا پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ہم پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے لیے آتی اور مسلمان فتح یاب ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین پر تھے۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ دین کو درست کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ جب مصیبت آ جاتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے، سیلاب آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے دین کو نہیں دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آگے پیچھے دیکھیں گے کہ کون ہماری مدد کو آتا ہے۔ تو دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، اپنی روایات چھوڑ دیتے ہیں، اپنے طریقے چھوڑ دیتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہمارے لیے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے اگر کوئی مشکلات زندگی میں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ مدد آئے گی۔ اب دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں،
یہود و نصارہ کی روایات کو پکڑ لیا ہے، ان کے طریقوں کو پکڑ لیا ہے. ان کی نظروں میں اب دیکھیں ہماری جو ہیں، یہ ہماری جو سیاستدان ہیں، ان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو خود کو چیک کریں کہ کہاں کہاں پہ ہم غلط ہیں، کہاں کہاں پہ ہمیں خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم. اللہ کی مدد سے بھی گئے اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے. ولی کون ہوتا ہے؟ جو فائدہ پہنچائے. اللہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ولا نصیر، مشکل میں پھنسو گے تو کوئی مدد نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے. پھر آگے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. ہم وہ لوگ ہیں، ہم کو کتاب دی گئی ہے. جی بالکل الحمدللہ، ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں کتاب دی گئی ہے. یتلونہ، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اگر کتاب ہمیں دی گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو یتلونہ، اس کو پڑھنا ہے. ہم پڑھتے ہیں. حق تلاوتہ، ساتھ ہی بتایا گیا کہ کس طرح سے پڑھتے ہیں، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. ساتھ ساتھ جائزہ لیتے جائیں کہ کیا ہم کو کتاب دی گئی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں. کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو کیا ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو حق تلاوتہ، وہ تو بہت دور کی بات ہے. تلاوت 3 قسم کی ہے. تلاوت لفظی، قرآن کے حروف کو ویسے پڑھنا جیسے اس کا حق ہے، صحیح پڑھنا، لفظوں کی ادائیگی درست کرنا، مخارج درست ہوں، اعراب درست ہوں. تلاوت معنوی، معنی ٹھیک کرنا، تفسیر ٹھیک ہونا، جو قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے اس کو ویسے ہی سمجھنا، اپنی رائے کو اس میں شامل نہ کرنا. نمبر 3 تلاوت عملی، جو کہا گیا ویسے ہی عمل ہونا. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے رک جاؤ تو اس سے منع ہو جانا، اور جس کے کرنے کا حکم آئے کہ اس کو کرنا ہے تو اس پہ عمل کرنا فوراً سے. تو ان تینوں میں سے جس چیز میں بھی کمی ہوگی تو اتنا ہی ایمان کم ہوگا. اب دیکھیں ایمان کو مشروط کر دیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ صحیح تلاوت کے ساتھ. تو دیکھیں ہماری تلاوت کیسی ہے. ہم قرآن مجید کی تلاوت اس کا حق ادا کر رہے ہیں. دیکھیں واضح آیت آئی ہے نا، حق کا تلاوتی، قرآن مجید کا وہ اسی طرح سے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زیروں کو، زبروں کو، پیش، شد، مد، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے. زبر کو کتنا لمبا کرنا ہے، کڑی زبر کو کتنا لمبا کرنا ہے، ماد کو کتنا لمبا کرنا ہے. کوئی مخارج ہمیں نہیں آتے. ہم نے جیسا ہمارے بزرگوں نے ہمیں پڑھا دیا ویسا ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور آگے ہم اپنے بچوں کو بالکل ویسا ہی پڑھائے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے حق کے ساتھ پڑھو. بعض اوقات دیکھیں لوگ قرات بہت خوب کر لیتے ہیں لیکن مطلب نہیں آتا ہوتا، اور بعض کو مطلب بڑا اچھے سے آتا ہوتا ہے، قرات نہیں اچھی کر پاتے. اور کچھ لوگوں کی قرات بہت اچھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، ترجمہ بھی خوب یاد ہوتا ہے، لیکن عمل میں کچھ نہیں ہوتا. اولئک یؤمنون بہ، تو وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں. اصل میں وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہم ایمان رکھ رہے ہیں اس پہ، ہم مانتے ہیں اس کو دل سے، قرآن مجید کو دل سے مانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لیکن اللہ نے دیکھیں شرط یہاں پہ کیا رکھ دی ہے کہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہی مانتے ہیں. تو جاننا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم نہیں کر رہے. تو اگر ہم نے ایمان والا بننا ہے تو ہم نے قرآن مجید کی پیروی کرنی ہے.
اصل میں ایمان والا وہی ہے جو قرآن کی پیروی کرے۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، ہم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور ہمیں سچا اور پکا قرآن مجید پر ایمان لانے والا، اس کی پیروی کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو خسارہ پانے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔